انکل نے تو کہہ دیں کہ بابا جی ذرا آگے ہو جائے، بزرگوں آگے ہو جائے، تو میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ کہ خداوند کی طرف سے مجھے ویسے بھی بزرگی ملی ہے، خدمت کی، کہانت کی، تو میں کیوں اس کو ختم کروں؟ میں کیوں اس کو نیا انداز دوں؟ میں چاہتا ہوں جیسا ہوں ویسا رہوں، جیسا خدا نے بنایا. تو یہاں آج یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، بلیور ہیں، تو آپ کے اندر وہی کچھ ہونا چاہیے جو آپ کے خداوند میں نظر آتا. تو ہونے دیجیے، اگر ہو رہے ہیں سفید بات نکلنے دیجیے. چوتھی بات، آنکھیں. اسے آنکھوں پر توجہ. خدا کی آنکھیں، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، اور آنکھوں سے مراد خداوند کا دیکھنا، سب کچھ جاننا، اور آگ کے شعلے سے مراد چیر کر گزر جانے والی نظر. اب غور کیجیے، خداوند کی آنکھیں کیسی ہیں؟ سب کچھ جاننے والی اور چیر کر گزر جانے والی. اگر آپ میں سے کسی نے جیسس فلم میں وہ خدا یسوع مسیح کا ایکشن، میں بتانے سے ایکشن کہہ رہا ہوں، جو فرمایا گیا، ویسے تو میں تو ایماندار ہوں، میں تو دیکھ چکا ہوں قدرت کو، جلال کو، اس کے ظاہر ہونے کو خود میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. اور یہ خدمت اسی لیے ایسے ہو رہی ہے، ورنہ جو میری زندگی، میں ایک بڑا معذور سا شخص ہوں. آپ کے سامنے میں نے ٹائم بتایا، جو میرے کمر کا آپریشن ہوا تھا، ٹانگ میری، پاؤں میرا ڈیڈ ہے، اور جب میں چلتا ہوں تو میں اس کے شکر کرتا خدا کہ پراڈو پجارو لینڈ کروزر سے بہتر ہے کہ میں اپنے قدموں پہ چال کے آتا اور جاتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ ختم ہو چکا تھا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ خداوند کو دیکھیں کہ وہاں خدا یسوع مسیح کا جب پترس انکار کرتا تو خدا یسوع مسیح نے گھوم کے دیکھے ایک نگاہ سے. تو آپ کو پتہ ہے اس نگاہ کا سامنا پترس نہ کر سکا، اور جب ایسے دیکھا گیا تو اس کی نگاہ نے بتایا کہ تو نے میرا 3 بار انکار کر کے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا. اور پترس بات جا کے کیا کر رہا ہے؟ کیا کیا لگا رہا ہے؟ ہنس رہا ہے، ندامت سے، شرمندگی سے زار ہو رہا ہے. وہ جان گیا ہے کہ میرا گناہ مجھ پہ یسوع نے کیا کر دیا ہے؟ ظاہر کر دیا. یاد رکھیں، یسوع کی نگاہ کا سامنا نہیں آپ کر سکتے. وہ چیر دینے والی نگاہ، گزر جانے والی نگاہ ہے. بلکہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ایمانداروں کو ایسے جانتا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں. آج آپ جو جماعت میں بیٹھے اور بلیور ہیں، ایماندار ہیں، ہولی بیپٹائز ہیں، آپ اپنی اندر اس بات کو لے لیجئے کہ کوئی چیز خدا سے چھپی نہیں ہوتی. نہیں تو سنیے، عبرانیوں 4 باب اس کی 13 آیت میں مرقوم ہے، اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ. یاد رکھیں، ہر ایک چیز آج آپ کو اوپن ہونا ہوگا. کیوں؟ میں جو مجھے ملتا ہے پشیدگی میں میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر بندوں سے چھپا کے رکھوں گا تو خدا کو تو پتا ہے، اور ہم خدا سے کچھ چھپا نہیں سکتے. اکثر لوگ بہت سی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے غلط کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں. کنڈیاں پالیاں، میٹر بند کر لے، تارا نہ کام لے لیا، بیل کٹا لے، کیا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بیل دے رہے. یہ بھی پتا اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کی ایمانداری دیکھ رہا ہے، آپ کی دیانتداری دیکھ رہا ہے، آپ کی ذہنیت دیکھ رہا ہے، آپ کی سوچ دیکھ رہا ہے، آپ کے خیال دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے بھی دیکھ رہا ہے. دینا میں دے بھی دیا، ہر تک بھی یقین نہیں کہ میں نہ سب کچھ کر سکتا. تو جب جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر ہم آنکھوں سے چھپاتے ہیں، انسان کی آنکھوں سے، انسان کی نظر سے وہ چھپ سکتی ہے، لیکن خدا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اس لیے تو دور پہ یہ عرفان ہوا کہ خدا تیرے روح سے چھپ کے میں کہاں جاؤں؟ پتال میں، سمندر پار، یا آسمان پہ چلا جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا تو ہی تو ہے، تیرا جلال تیری قدرت وہاں پہ، میں تو سے چھپ نہیں سکتا. تو چرچ اس کی آنکھوں سے آپ چھپ نہیں سکتے. ایمانداروں،
آپ اسے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. یہ بات آپ کے لیے چیلنج بن جائے کہ آپ کلیسیا سے چھپا سکتے ہیں, آپ خادم سے چھپا سکتے ہیں, آپ ایک ایماندار سے چھپا سکتے ہیں, لیکن خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پانچویں بات, پاؤں. اس کے پاؤں پہ دھیان کیجیے. اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا. پاؤں کس کے تھے؟ خالص پیتل کے. اور کس میں تپایا ہوا پیتل؟ بھٹی میں. خالص پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے. کس کو ظاہر کرتا ہے؟ عدالت کو. پرانے نامہ میں پیتل کی قربان گاہ پر خطا اور گناہ کی قربانی دی جاتی. اگر آپ پرانے نامہ میں جائیں تو وہاں پیتل کی قربان گاہ پہ کس کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی؟ خطا اور گناہ کی قربانی, جو خدا کے انصاف کو پورا کرتی تھی. چنانچہ خداوند تمام کلیسیوں میں چلتے پھرتے اور سب کی عدالت کرتے. جب خدا یسوع مسیح کلیسیوں میں گھومتا پھرتا نظر آتا تو اس بات کو ظاہر کر کہ میں کلیسے کی کیا کرتا ہوں؟ عدالت کرتا ہوں. یوحنا 22 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا. یاد رکھیں, عدالت کا کام بھی بیٹے کے پاس. اب بھی اور اس وقت بھی جب ہم اس کے حضور پیش ہوں گے تو سامنے آدم زاد ہی ہوگا. یہی آدم زاد ہمارے سامنے ہوگا جو ہماری عدالت کرے گا, جو ایمانداروں کی عدالت کرے گا. وہ دنیا کی عدالت کرے گا, کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستے سے دنیا کی عدالت اور اس آدمی کی معرفت کرے گا. اس آدمی سے مراد یسوع مسیح کے ذریعے, خدا یسوع مسیح کے ذریعے. باپ بیٹے کے ذریعے بیٹا کرے گا جسے اس نے مقرر کیا. اور اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا 17 باب اس کی 31 آیت میں دیکھ لیجیے گا. چھٹی بات, آواز جو یوحنا سنتا ہے. اس کی آواز زور کے پانی کی سی. اسے کہا, جب اس نے سنی اس کی آواز کو تو اس نے کس طریقے کی آواز سنی؟ زور کے پانی. خداوند کی آواز کو بڑے سیلاب کی آواز یا لشکر کی آواز سے تشبیہ دی جاتی. بڑے سیلاب یا لشکر کی آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہو اس آواز کے تعلق سے تو حزقیل پہلا باب اس کی 24 آیت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی آواز کیسی ہے, جس سے مراد اس کی قوت اور قدرت اور اختیار ہے. یہاں پہ آواز کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ بڑی آواز, یہ شور والی آواز قوت, قدرت اور اختیار, اور اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. یوحنا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے جو یسوع نیا جلال والا ہے, نئے جلوے کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے, جو ہوا ہے اس کی آواز کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. جیسے سیلاب ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے, ایسے خداوند کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. جیسے سیلاب ہر ایک چیز کو بہا لے جاتا ہے, یسوع نام کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ مٹ جائے گا جیسا سوچے گا. کوئی یسوع کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا, کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چرچ کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ, بلیور کے ساتھ, اس بلڈنگ کے ساتھ جس میں چرچز کلیسیا آ کے عبادت کرتی ہیں. اگر کوئی ان کو جلاتا ہے, اڑاتا ہے, مارتا ہے, دراصل وہ کس کا سامنا کر رہا ہے؟ یسوع کا. یسوع کا. آپ جانتے ہیں کہ سو دمشق کی راہ پہ جا رہا تھا تو خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو کلیسیا کو ستانے جا رہا ہے. کیا کہا؟ تو مجھے ستاتا ہے. جو چرچ کو دکھ دے گا,
جو چرچ کو جلاتا ہے، جو بائبل کو جلاتا ہے، جو کلام کی بے حرمتی کرتا ہے، دراصل وہ یسوع کا مقابلہ کرتا ہے، اور یسوع کے سامنے جو آئے گا بہہ جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، آپ کا خداوند قوت اور قدرت اور اختیار والا خداوند، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، وہ بڑی قدرت، قوت اور اختیار والا خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ ساتویں بات دینا ہاتھ، یہ بڑا اہم ہے۔ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ اہم ہے۔ جب میں کلوزنگ میں آؤں گا تو اس بات کو وضاحت سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، 7 شمالا، 7 چراغ، اور 7 کیا نظر آ رہے ہیں؟ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز پر نگاہ کر رہا ہے یوحنا رسول کہ اس آدمزاد کے ہاتھ، دائیں ہاتھ میں، کون سے ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ 7 ستارے۔ خدا کا دائیں ہاتھ اس کی قوت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دائیں ہاتھ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ قدرت اور پھر 7 ستارے ہیں، تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کس کا نشان ہے؟ کاملیت کا۔ ستارے کلیسیوں کے فرشتے، یہ یاد رکھیں، ستارے کیا ہیں؟ کلیسیوں کے فرشتے، یعنی اس میں خادم، رہنما، لیڈر، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ کلیسیا کے اندر جو ستارے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ ایک خادم یا رہنما کی طرح۔ اگر کوئی خادم، اگر کوئی رہنما، اور رہنما لوگ یعنی رہنمائی کرنے والے اگر لیڈر ہیں، تو وہ خدا کی طرف سے کس کی طرح کھڑے کیے ہیں؟ فرشتوں کی طرح۔ یہ یاد رکھیں۔ آج بھی بات منہ، اس کا منہ، اس کو دکھایا گیا، اسے بتایا گیا، اور اسے غور کیا، اور اس نے نوٹ کیا۔ کس نے؟ یوحنا رسول نے۔ منہ، اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی۔ اس نے دیکھا، اس کے منہ سے کیا نکلتی تھی؟ 2 دھاری تلوار۔ 2 دھاری تلوار، تیز تلوار، خدا کے کلام کو ظاہر کرتی۔ یاد رکھیے، 2 دھاری تیز تلوار خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے، اور عبرانیوں 4 باب اس کی 12 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بان اور گودے کو جلا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کون؟ خدا کا کلام دلوں، خیالوں کو اور ارادوں کو۔ یاد رکھیں، اس کا کلام دلوں، خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خداوند کو یوحنا رسول کلام کا نام دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو یوحنا نے کون سا نام دیا؟ کلام کا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ بات، یہ نام کون دے رہا ہے؟ یوحنا رسول۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی یوحنا مکاشفہ میں کہتا ہے۔ آپ یہی بات یہ کہاں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں سے۔ آپ یہی یوحنا مکاشفہ میں کہتا ہے، مکاشفہ 9 باب اس کی 13 ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا کہہ رہا ہے اس کا نام؟ کلام خدا کہلاتا ہے۔ پرانے عہد میں خدا فرماتا ہے، استثناء 18 باب 18 آیت میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ کس میں ڈالوں گا؟
اب یوحنا منہ کو دیکھے